جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو بالکل اس کے ساتھ بندھی ہوئی کہ اسے دھمکیاں دینی پڑ رہی ہوں گی جیسا کہ آج کل وہ دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر بھی چیخنے اور چلانے کا اختیار ہے، پاکستان تحریک انصاف کو تاؤ دلایا جا رہا ہے تاکہ یہ پولیٹیکلی کوئی ایسی حرکت کرے جس کے نتیجے میں انہیں پکڑ کے ان کی دھنائی کی جا سکے۔ السلام علیکم، میں ہوں عظمیٰ نعمان۔ حبیب اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حبیب صاحب، سندھ میں نہروں کا جو معاملہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی سنا، انہوں نے کہا کہ سندھ میں یہ جو نہروں کا معاملہ ہے یہ وفاق کے ساتھ ہمارے معاملات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب نے آج یہ کہا کہ اس معاملے پر ہم ہر قسم کا احتجاج کریں گے، یعنی اگر یہ معاملہ ہماری منشا کے مطابق حل نہیں ہوتا۔ اب نون لیگ مذاکرات کی بات بھی کر رہی ہے کہ مذاکرات سے مل بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لیا جائے۔ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی اس پر اب کر کیا سکتی ہے؟ عظمیٰ، یہ جو نہروں کا سوال ہے نا، وہ جیسے بچے کہتے ہیں نا آؤٹ آف سلیبس کوسچن آ گیا، یہ آؤٹ آف سلیبس کوسچن ہے۔ کیونکہ جب یہ نظام بنایا جا رہا تھا 2024 کے الیکشن کے بعد، یعنی جب فارم 47 جاری ہو چکے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ بنایا جا رہا تھا، تو اس ملغوبے کو بناتے ہوئے یہ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہی کے اندر سے ایک اٹھے گی پارٹی اور وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا اس کی مجبوری ہو جائے گا، کیونکہ وہ چاہے نہ چاہے سندھ میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ تو بالکل اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اس کی فیٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کے پاس تو یہ گنجائش ہی نہیں تھی۔ یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک وقت آئے گا کہ ایسا مسئلہ سندھ میں پیش آ جائے گا کہ اسے دھمکیاں دینی پڑ رہی ہوں گی جیسا کہ آج کل وہ دے رہی ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی پوری کوشش یہ کر رہی ہے کہ کہیں سودا ہو جائے، اچھا، کہیں کوئی معاملہ طے ہو جائے، لیکن اب معاملہ کیسے طے ہو؟ کیونکہ سندھ کے اندر اس بات پہ اتفاق رائے پیدا ہو چکا ہے کہ پانی کی ایک بوند بھی اب چولستان کی نہروں میں نہیں جائے گی، تو اب کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتی ہے نا، یہ جی 50 فٹ چوڑی نہر بنانے کی بجائے آپ ایسا کریں 49 فٹ بنا لیں، اچھا ٹھیک ہے، اور نہر کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ درخت لگانے کی بجائے ایک سڑک بنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہی فرمائشیں ہو سکتی ہیں نا۔ اگر تو پیپلز پارٹی نے اسی طرح کا فرمائشی پروگرام رکھنا ہے جیسا کہ ابھی تک نظر آ رہا ہے، تو پھر تو پاکستان پیپلز پارٹی کی فیٹ سیل ہو چکی ہے۔ سندھ میں اس کی سیاست کے خاتمے پہ آپ جو مرضی کر لیں، وہ پھر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکے گی۔ اب اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جیسے مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت ہم نے یہ نہریں نہیں بننے دینی، ہم اس منصوبے کی واپسی چاہتے ہیں، تو اگر تو یہ صحیح والا یہ موقف اگر پیپلز پارٹی کا ہے اور محض دکھانے کے دانت اور کھانے کے دانت الگ الگ کر کے نہیں بتائے جا رہے، تو پھر کچھ بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس منصوبے کی واپسی پر اصرار کرے۔ اچھا، صرف اصرار کرے یا کوئی عملی قدم اٹھائے؟ نہیں، اصرار بھی کرے، اور اگر نہیں رکتا تو پھر اس کو حکومت سے الگ ہونا پڑے گا۔ اچھا، ادروائز سندھ میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ یہی جو نظام کے اندر یہ جو آؤٹ آف سلیبس کوسچن ہے نا، وہ میں اسی لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہروں کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں سب نے یہ سوچا تھا کہ جناب جو حکم ہوگا ہم مان لیا کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم جیسا نازک معاملہ آپ دیکھ لیجئے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک اچھے طالب علم کی طرح جسے ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ تم نے گھر سے کر کے لانا ہے، فوری طور پر انہوں نے وہ کاغذ اٹھائے اور کاغذ اٹھا کے بالکل ایک بچوں کی طرح انہوں نے پورے ملک میں دوڑ لگانا شروع کر دی کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم۔ انہیں 26ویں آئینی ترمیم میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا چہرہ بھی دکھنے لگا، انہیں ذوالفقار علی بھٹو کا چہرہ بھی دکھنے لگا، انہیں اصول بھی اسی میں دکھنے لگے، اس میں جواز بھی اسی میں دکھنے لگے۔ اب دیکھ لیجئے کہ آئین کو تباہ و برباد کرنے کا جو معاملہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے بڑا میٹھا میٹھا اس کو نگل لیا۔ اچھا، اس کے بعد سارے کام کیے۔ اب جو نہروں کا مسئلہ ہے وہ بھی نکل جاتے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب، لیکن مسئلہ اپنی سیاسی بقا کا آ گیا۔ مسئلہ سندھ میں دوسرا پیدا ہو گیا کہ سندھ کے لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ اوہو، یہ معاملہ اس طرف نہیں جانے دیں گے ورنہ تو ہمارا دریا
جو ہماری زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گا. جی تو یہ ہے معاملہ وہاں پہ اب بن گیا ہے اور یہ کسی کے سنبھالے نہیں سنبھال. یہ جو نون لیگ مذاکرات کی بات کر رہی ہے، مینڈیٹ ہے نون لیگ کے پاس؟ کیونکہ یہ معاملہ تو ایسا ہی ایف سی سے جڑا ہے. ویری گڈ کوشچن. نہیں ہے مینڈیٹ. بس ان کے پاس یہی ہے نا کہ مطلب آپ جیسے کسی کو شادی کا پیغام دینا ہو، یعنی جب ہم کارڈ بھیجتے ہیں گھر تقریب کے لیے تو ذرا جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو ذرا خود کوئی بڑا آدمی جا کے پیغام دیا تھا، بس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر بھی چیخنے اور چلانے کا اختیار ہے. جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، چون کا اختیار بھی نہیں. چونو چرا تو بالکل آپ سمجھے کہ پاس سے نہیں گزرتی. یہ تو یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ بس اس کو کیا کہا جائے، بس کچھ بھی کہہ لیں اس کو کچھ بھی کہہ لیں. اچھا ابھی صاحب ایک اور معاملہ اہم، آج خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا دن، اور آج بھی ناکہ لگا کے پہلے بہنوں کو روکا گیا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی روک لیا گیا. ابھی معلوم نہیں ہے کہ تادم گفتگو کون کون اندر گیا ہے. بہرحال 2 بہنوں کے حوالے سے یہ اطلاع تھی، نورین صاحبہ، رزما صاحبہ کے حوالے سے، کہ انہیں شاید کہا گیا ہے کہ وہ مل لیں، لیکن علیمہ خان صاحبہ نہیں مل سکتی ہیں. کیا اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں سب لوگ جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی، تھوڑا احتجاج کرتے ہیں، کچھ گرفتاری ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اگلے دن یعنی اگلی ملاقات کے دن پہ آ جاتے ہیں. پی ٹی آئی کو کوئی اب اس حوالے سے کوئی قدم اٹھانا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، ورنہ تو یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. دیکھیے جس طریقے سے یہ معاملہ تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے there is a method in madness. یہ خالی یہ بات نہیں ہے کہ اندر جا کے عمران خان صاحب سے کوئی بات کرے گا اور باہر آ کے یہ ان کا پیغام دے دے گا. اس سے بات کچھ زیادہ لگتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، یعنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تاؤ دلایا جا رہا ہے، غصے میں لایا جا رہا ہے. اچھا. تاکہ غصے میں لا کے ان سے کوئی ایسی حرکت کروائی جائے جس کے نتیجے میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کا موقع ملے. اچھا. جو یہ دیکھیں نا آپ، وہ سارے قیدیوں کے عزیز رشتہ دار مل رہے ہیں، ایک ہی قیدی کے نہیں مل رہے. سارے قیدیوں کے وکیل اس سے مل رہے ہیں، ایک ہی قیدی کے نہیں مل رہے. اور عمران خان، سارے قیدیوں کے دوست ان سے ملتے ہیں، بس عمران خان کا کوئی جاننے والا ان سے نہ ملے. یہ جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، ایک ڈسکریمنیشن، اور بڑی ہی نیکڈ قسم کی ڈسکریمنیشن جو شروع کی جا رہی ہے یا یہ جو دکھائی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تاؤ دلایا جائے، انہیں غصہ دلایا جائے، انہیں اشتعال دلایا جائے، تاکہ یہ پولیٹیکلی کوئی ایسی حرکت کرے جس کے نتیجے میں انہیں پکڑ کے ان کی دھنائی کی جا سکے. مثلاً ایسا کیا کر سکتی ہے؟ مثلاً کوئی اچانک جیسے کوئی شروع کر دیں، جی ہم سارے لوگ اکٹھے ہو کے اڈیالہ جیل پہنچیں گے، اور اڈیالہ جیل چکے ایک ظاہر ہے سیکیورٹی جگہ ہے، تو سیکیورٹی کی جگہ کو بہانہ بنا کے ان کے اوپر ایک دفعہ پھر کریک ڈاؤن کیا جائے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز کی جائے. لیکن پی ٹی آئی لگ نہیں رہا کہ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی تو لوگ سینسٹیو ہیں نا، سینسیبل لوگ ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہ جو اشتعال دلانے کی کوشش ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ پچھلے ہفتے عمران خان صاحب نے کیا کیا. جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو روکا جائے تو دوسرے بھی نہ آئیں. ضروری نہیں ہے کہ جو لسٹ والے ہیں وہی، جس کو اجازت دی جا رہی ہے وہ آ جائے. آپ یہ ان کی ہدایت کے بعد ہوا نا جی کہ بہنے جا رہی ہیں. تو یہ جو یعنی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ بھائی اشتعال میں نہ ہو. ہاں، جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو چلنے دو. اچھا، ویسے علیمہ خان صاحبہ آج یہ کہہ رہی تھیں کہ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے گزشتہ روز 35 منٹ کے لیے، اور خان صاحب نے فیملی کے لیے ان کے توسط سے کچھ پیغام بھیجا ہے. جب ان سے پیغام کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے ہنس کے ٹال دیا. جی انہیں ٹال دینا چاہیے کیونکہ ایک خاندانی نوعیت کا پیغام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر کوئی پولیٹیکل پیغام ہے تو علیمہ خان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ علیمہ خان کا جو معاملہ ہے اسی وجہ سے تو ان کی ملاقاتیں رکی ہوئی ہیں. تو اگر وہ کوئی پولیٹیکل پیغام ہے تو ظاہر ہے عین ممکن ہے کہ وہ پیغام ہی یہ ہو کہ علیمہ صاحبہ آپ نے یہ پیغام فلاں کو دے دینا ہے. تو اس وجہ سے اس سے زیادہ اس کی یعنی ابھی ان کی جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے یہ اسی کی وجہ سے بہت سارے جو عمران خان صاحب سے اور ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، یہ اسی کی وجہ سے. تو یہ معاملہ تو اسی طرح چلتے رہیں گے. دیکھیے اہم بات ہے
کہ اب جہاں تک سچویشن پہنچ چکی ہے، جہاں تک ہمارے ملک کے مسائل پہنچ چکے ہیں، یہ ریکنسیلیشن کا تقاضا کر رہے ہیں، لیکن اس ریکنسیلیشن کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی بجائے ہم کر رہے ہیں کہ جناب اچھا یہ بھی نہیں ملے گا، یہ بھی نہیں ملے گا، یہ بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیے عام طور پہ ایک چھوٹا سا اہلکار جو ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات اتنا بڑا فیصلہ کر گزرتا ہے کہ پھر جو بھگتنا اس کے باس کو پڑتا ہے۔ اچھا، یہ جو روک رہے ہیں نا لوگ، یہ جو ظاہر ہے کوئی بندہ بیٹھا ہوگا نا، جو بھی ہے آپ اس سے نہ پوچھیں، وہ آپ اس سے، میں کسی کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب چھوٹے اہلکار روکتے ہیں نا تو شکایت بڑوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو روک رہے ہیں نا عمران خان سے ملاقاتوں سے، اگر کوئی پاکستان کے اندر ریکنسیلیشن کی کوشش ہے تو اسے نقصان پہنچانے والے ہیں یہ لوگ، اور وہ نقصان پہنچانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں۔ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو روک رہے ہیں وہ اپنے تئیں روک رہے ہیں؟ جی، مجھے نہیں، اپنے وداؤٹ اینی آرڈر نہیں، آرڈر ان کو ہو سکتا ہے، یہ تو کوشچن ہے نا آرڈر کس کا ہے۔ مجھے بظاہر اس میں لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل سائیڈ کے لوگ ہیں وہ اس میں کھنڈت ڈال رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی انہیں پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو الجھائے رکھو، عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو غصہ دلاؤ تاکہ وہ پھر کوئی بات کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو ان کے درمیان خلیج بڑھے۔ تو جب یہ خلیج بڑھے گی تو اس میں ان کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم رہنما ہیں کچھ، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ وہ اسلام آباد آتے ہوں، اڈیالہ کے باہر آتے ہوں، شاید وہ بھانپ چکے ہیں سچویشن کو۔ ایک یہ بات ہو سکتی ہے بھانپ چکے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب دوسرے نے کوئی جال بچھایا ہے تو آپ نے ریاکٹ بھی کرنا ہوتا ہے پالیٹکس میں۔ جو ریاکشن والی سائیڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس پرٹیکولر کیس کو لے کے، وہ تھوڑی کمزور ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب نے اب تک جو کچھ کیا ہے، جب انہوں نے کوئی تحریک چلانے کی یا کوئی اور چیز کی بات کی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے کیسز کا حصہ بنیں گے اس تحریک کا۔ بالکل ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایک عمومی بات کی ہے، ایک بڑی بات جو سب کے لیے قابل قبول ہوتی ہے۔ کبھی اپنے کیسز پہ کوئی تحریک نہیں چلوائی، نہ کچھ اور کیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کو تو پتا ہونا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یعنی عمران خان اگر جیل میں ہے تو انہیں کم از کم ایک اگریسولی، اگر آپ جلسے جلوس نہ کریں، نہ بھی کریں، لیکن آپ کم از کم اظہار یکجہتی کا کوئی طریقہ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ڈھونڈیں۔ یہی بات تو فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جو لوگ خان صاحب سے خود نہیں مل پا رہے وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کریں گے۔ فیصل چودھری صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں مل پاتے، تو پھر کچھ تو انہیں کرنا ہوگا نا۔ دیکھیے ظاہر ہے یہ کچھ کرنا ہوگا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیں، تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ نکالنا ہے نا۔ یہ پالیٹکس ہے، آپ نے ایک ہی جگہ ٹکرے نہیں مارتے رہنا، وہاں سے آپ نے کہیں ادھر کبھی اور راستہ بھی نکالنا ہے، تو وہ راستہ تلاش کریں کہ آخر سلمان اکرم راجہ صاحب خود اب انہیں سوچنا چاہیے کہ یار میں کیوں نہیں مل پا رہا اور باقی کیوں مل جاتے۔ کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے یا ان کے خلاف کوئی ایسی رکاوٹ ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے بعض اوقات یہ جو بہت ساری بلائیں ہیں وہ صرف دعاؤں سے نہیں ٹلتی، اس کے لیے کوئی تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔